السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس, ایئر ہوسٹس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, رائٹ. ایئر ہوسٹس اگر فیملی الاؤ کرے تو جائیں, ورنہ نہ جائیں. ہر جگہ کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اور ڈفرینٹ ان کے کرائٹیریا ہوتے ہیں. کوئی جاب غلط نہیں ہوتی, کوئی جگہ غلط نہیں ہوتی, انسان کی سوچ ہوتی ہے. ایون کہ اگر کوئی ایک ہوٹل میں کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہن کے کھڑی ہوئی ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک دم غلط سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے. کیا پتہ اس کی گھر کی مجبوری ہو, اس کے پاس گھر کا رینٹ نہ ہو, اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو, یا ان کا گھر کا ماڈرن ماحول ہو. آپ ایک دم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے اسے برا بلا مت کہا کریں, اور کسی کو بائے میں دیکھ کے اسے اچھا مت کہا کریں. اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے, کون صحیح ہے کون کیسا ہے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں کسی کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے, کسی کی جاب کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے. بے انتہا تنقید ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ایئر ہوسٹس بہت ماڈرن لڑکیاں جاتی ہیں تو وہ لوگ غلط ہوتی ہیں. ایسا ذرا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی سچ نہیں ہے کہ جو ساری نقاب میں ہوتی ہیں وہ ساری اچھی ہوتی ہیں, یہ بھی سچ نہیں. میں نے مسجد میں دیکھا کہ امام صاحب ہوتے ہیں سب سے نیک ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہاں کے کیسز کتنے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ تو سپارہ پڑھاتے ہیں. مسجد میں چوری ہوتی ہے, ایون کہ مسجد میں جو گلاس ہوتا ہے پانی کا اس کے ساتھ وہ باندھی ہوتی ہے چین, تالا لگایا ہوتا ہے کہ یہ گلاس چوری نہ ہو جائے. تو پھر ہمیں کسی کو بلیم نہیں کرنا, کسی کو کچھ نہیں کرنا. ایئر ہوسٹس جو لڑکیاں جانے چاہتی ہیں ان کی عمر کا غالباً جو بھی ہو, 30 سال سے کم ہو, 30 سال سے اوپر والی لڑکیاں اپلائی نہیں کر سکتی. اس میں قد اچھا ہو, خوبصورت ہو تو وہ ریکمنڈ ہو سکتی ہے. اس کا سمپل کرائٹیریا ہوتا ہے, اپلائی کرنا ہوتا ہے ایئر بلو یا پھر ڈفرینٹ ایئر لائنس کے اندر آتی ہیں. اگر آپ پاکستانی ایئر لائن میں اپلائی کریں گے دین آپ شارک فنس پہن سکتے ہیں اور اسکارف بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ایئر لائن میں اپلائی کرتے ہیں تو شارک فنس وغیرہ الاؤ نہیں ہوتی ہے, آپ کو پینٹ شرٹ پہننی پڑتی ہے اور فل ہائی ماڈرن لڑکی گرل بننا پڑتا ہے. اس میں سیلری پیکیج 80,000 پلس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر وزٹس ہوتے ہیں. اس میں صرف انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں ریکمنڈ ہوتے ہیں. انٹرویو میں جو ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں اس کے 5 سے 6 نمبر اس کے فیس کے ہوتے ہیں, 10 سے 11 نمبر اس کی ڈریسنگ کے ہوتے ہیں, 11 سے 12 نمبر اس کی اسپیکنگ سٹائل کے ہوتے ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے نمبرز ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں, یعنی کہ پورے کے پورے نمبر اس کی باڈی کے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کیسی اٹھتی ہے, کیسے بیٹھتی ہے, دکھنے میں کیسی لگتی ہے. اسٹڈی کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف ایف اے پاس ہو, انٹر پاس ہو چل جاتی ہے, اور بہت زیادہ ایسی لڑکیاں بھی جو میٹرک پاس ہو وہ بھی چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ میں لاسٹ ٹائم اسلام آباد گیا تھا تو ایک لڑکا اپنے بھائی کی ریپلیسمنٹ پہ آیا تھا, ٹھیک ہے, میرے پاس تیاری کرنے کے لیے کہ بھائی نہیں آ سکا تھا تو وہ آیا تھا کہ میرے بھائی کی یہ ٹیسٹ ہے تو میں نوٹس بنا کے لے کے جاؤں گا. تو میں نے کہا تھا آپ کیا ہو, کہتا میں ویلا ہوں. میں کہا ویلے ہو, کہہ رہا ہاں میں پچھلے 3 سال سے ویلا ہوں اور میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے, اور میں نے انٹر کیا ہوا ہے لیکن بی اے میں فیل ہو گیا تھا, دوبارہ میں نے بی اے بھی نہیں کیا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو, کہہ رہا ویلا بس گھر کے آٹا لا دیا, چینی لا دی, پیاز لا دی, کچھ نہیں. لیکن وہ لڑکا خوبصورت بہت تھا. تو میں نے اسے فلائٹ اسٹیورڈ کا بتایا اور اس نے فلائٹ اسٹیورڈ کے لیے اپلائی کیا. اس ٹائم وہ بھی کسی ایئر لائن کے اندر جاب کر رہا ہے اور 1 لاکھ پلس اس کی سیلری ہے. آپ لوگ یہ دیکھو کہ آپ کو اللہ نے کس چیز کے لیے بنایا ہے. آپ لوگ اپنی باڈی کا, اپنے فیس کا کہاں استعمال کر سکتے ہو. آپ لوگوں کے سامنے رستے بند کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سڑک نظر ہی نہیں آتی. ہزاروں رستے ایسے ہیں جہاں پر آپ چل سکتے ہو اور مسجد تک پہنچ سکتے ہو. تو ایئر ہوسٹس کے لیے لاسٹ پوائنٹ یہ کہوں گا کہ انگلش اسٹرانگ ہو اور ماڈرن ہو, اٹریکٹیو ہو تو وہ ریکمنڈ ہو جائے گی. ادروائز باقی لڑکیاں ایئر ہوسٹس کے بارے میں نہ سوچیں, اور خاص طور پہ وہ لڑکیاں, ایک لڑکی نے آ کے میرے سے بہت ضد بحث کی تھی. وہ کہتی میں ایئر ہوسٹس جانا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسے کرو, آپ نا ابایا ٹانگ کے آؤ اور ابایا اتار کے آگے بیٹھو, میں آپ کی پرسنالٹی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتی میں ابایا نہیں اتارنا چاہتی. میں نے کہا ایروپلین کے اندر بھی نہیں, کہتی ایروپلین کے اندر بھی نہیں اتاروں گی. میں نے کہا ایسے آپ کو کوئی رکھے گا, کہ نہیں میں نے ایئر ہوسٹس جانا, آپ ایئر ہوسٹس کروائیں لازمی. میں نے کہا بیٹا دیکھو, تو یہ پھر کہنے لگی کہ سر ان کا غلط رول ہے, اس رول کو صحیح ہونا چاہیے, ابائے والے بھی تو ایئر ہوسٹس ہونی چاہیے. یہ اس کا پوائنٹ غلط تھا. ابائی والی گورنمنٹ ٹیچر ہو سکتی ہے, ابائی والی کمپیوٹر آپریٹر ہو سکتی ہے. آپ لوگ رستہ وہ چن کے جو رستہ آپ کا ہے نہیں, پھر نصیب کو کیوں برا بلا کہتے ہو. آپ سب لوگ اپنے اپنے رستے کو چنو. اللہ نے آپ کو سب کو کسی کسی کام کے لیے بنایا ہے, لیکن دوسرے کو ٹارگٹ نہ بناؤ کہ ایئر ہوسٹس غلط ہے اور گورنمنٹ ٹیچر اچھی ہے, گورنمنٹ ٹیچر غلط ہے, ایئر ہوسٹس اچھی ہے. جس کا اللہ نے جہاں نصیب بنایا ہے, جس کے گھر والے جس ماحول کو پسند کرتے ہیں, جس چیز کو الاؤ کرتے ہیں, وہ اس طرف جائے, اور اسے اس طرف کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن دوسرے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. آپ ایک ٹی وی پہ ایکٹنگ کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کی ریکوائرمنٹ ایک الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کہو گے نہیں لمٹس میں رہنا ہے میں نے, اور میں نے ایکٹنگ بھی کرنی ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اس جگہ کو برا نہ کہو, آپ اپنا رستہ تبدیل کرو, اپنی سڑک تبدیل کرو, آپ دوسری اور جگہ اپلائی کرو جو آپ کے لیے سیوٹیبل ہے, آپ کے لیے بینیفیشل ہے. میں صرف آپ کے مائنڈ میں یہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی جاب بری نہیں ہوتی, لیکن آپ کو جس جاب کے لیے بنایا گیا ہے, یا فادر یا مدر جس جاب کے لیے الاؤ کریں وہی جاب کرو.
ان سے زبردستی لڑائی مت کرو, ان سے ضد بس نہ کرو. کچھ لوگوں کے گھر الاؤ کرتے ہیں, کچھ کی فیملی الاؤ نہیں کرتی. ایون کہ کبھی کبھار مجھے بچے فون کر کے کہتے ہیں کہ میں کون سی کلاس میں ایڈمیشن لوں, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے فادر کی سیلری کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں سر سیلری کا اسٹڈی سے کیا تعلق؟ میں نے کہا بہت بڑا تعلق ہے. اگر تمہارے پاس کافی پیسے ہیں تو سی اے کر لو, اگر کم پیسے تو بی کام پرائیویٹ کر لو. تمہاری سیلری سے تمہاری ذات سے فرق پڑتا ہے, تمہارے گھر کے ماحول سے تمہاری نوکری پہ فرق پڑتا ہے. یہ کڑوی باتیں ہیں, ہضم کرو ان چیزوں کو. تمہارا ڈریم ایک علیحدہ چیز ہے اور تمہارے گھر کا ماحول ایک علیحدہ چیز ہے. تم اپنے ڈریم کو مکمل کرو گھر کے ماحول میں رہ کے, تو والد صاحب بھی ناراض نہیں ہوں گی, ماں بھی ناراض نہیں ہوگی, کل کو جہاں نکاح ہوگا وہ بھی ناراض نہیں ہوگا. لیکن جب تم باپ کو ناراض کرو گے, ماں کو ناراض کرو گے اور تم ایسے چلو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے, کوئی ساتھ نہیں ہوگا, سب ساتھ چھوڑ دیں گے. سمجھے؟ تو ان سب کو لوگوں کو لے کے سمجھ کے پھر چلو اور پھر فیصلے کرو کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے. لاسٹ ٹائم جو اب ناٹ ریکمینڈ ہوئی تھی اس کی وجہ پرسنالٹی تھی, بھی انہوں نے شیئر کیا تھا اور میں نے بتایا تھا. اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ریکمینڈ ہونا چاہتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی, کافی زیادہ اس طرف اگر جانا چاہتی ہیں تو, اور انگلش اسٹرانگ ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھائی, دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.